ایک طرف تو اللہ کے سامنے عبادت کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کی کائنات کو دیکھ کے عبادت کریں، آپ اس کے سورج کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، ہواؤں فضاؤں کو دیکھیں، اس کے پہاڑ دیکھیں، اس کی دریا دیکھیں، سمندروں کا اٹھان دیکھیں، لہریں دیکھیں، اور آپ اس کے دن رات کا بدلنا دیکھیں، اور اس کے بارشوں کے انداز، اور یہ آندھی طوفان اٹھنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کی جو بنائی ہوئی ہیں، تو آپ سجدہ کریں مولا کیا تو اعلیٰ ذات ہے، تیری کیا بات ہے، کیا تیرا اعلیٰ انداز ہے، کیا کائنات بنا دیا تو نے، اور تو کتنا خوبصورت ہوگا، جو اتنی خوبصورت تو نے کائنات بنا دی تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ ایک تو یہ کہ اس کو دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے، اس کو سوچ کے سجدہ کر رہا ہے، ایک یہ ہے اپنے آپ کو دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے، اپنے ذات کو دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں سجدہ کر رہا ہوں، اور کس کو کر رہا ہوں۔ بولو کیا مزہ آتا ہے اس میں، اللہ جس کو یہ دونوں ہی پتا ہوں، ایک طرف وہ اس کی ذات کو سوچ کے سجدہ کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، اور ایک طرف اپنی ذات کو بھی سوچ چکا ہے، پتہ کر چکا ہے، بتاؤ سجدہ کیا ہوگا، کیا نور پیدا ہوگا اس سجدے کا، اس سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کس طرح بولے گا اس، کیونکہ دونوں طرف سے وہ جان چکا کہ ایک طرف کون ہے جس کو ہو رہا ہے، اور ایک طرف وہ کون ہے جو کر رہا ہے، اللہ۔ تو چونکہ لوگ کیا جانے، نہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کس کو کیا جا رہا ہے، نہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کون کر رہا ہے، میرا سکا سجدہ خشک، اس سجدے نے کیا دینا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے یار یہ چیزیں تو مجھے پتہ ہی تھی، پتہ نہیں تھی، اس برکت نے تمہیں دی، تمہارے اندر یہ کھل رہی ہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید علم پہلے ہی تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رکھا سب کچھ اندر ہی ہے، لیکن تمہیں کھولنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شیخ تمہیں ان چیزوں کو جب کھولتا تو یار یہ تو باتیں کوئی اتنی مشکل ہیں، لیکن چونکہ توجہ شامل حال ہوتی ہے، بزرگوں کا نور شامل حال ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں جہتیں جب نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر انسان اللہ کے بارگاہ میں وہ کرم وہ فضل لوٹ لیتا ہے جس کے لیے اللہ اس کو کریٹ کرتا ہے، جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، اب وہ کرم لیتا ہے اس سے۔